السلام علیکم، میں ہوں رحمان اظہر۔ یہ پاکستان کے آج ٹی وی اور بھارت کے نیوز 24 کی مشترکہ پیشکش ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پچھلے سال اور خاص کر حالیہ دنوں میں حالات کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر ایک مرتبہ پھر سے خراب ہو گئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان آخر تعلقات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے، کیوں لائن آف کنٹرول کی بار بار وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ اسی پر آج پروگرام میں بات ہوگی۔ میرے ساتھ اسلام آباد میں جو مہمان موجود ہیں ان کا میں تعارف کرا دوں۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلام آباد میں ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں، اور ضیاء الدین صاحب ویری سینئر جرنلسٹ، وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، وہ پاکستان کی طرف سے بات کریں گے۔ نئی دلی میں نیوز 24 کے ساتھ کون موجود ہے؟ اوور ٹو یو سندیپ۔ شکریہ رحمان، آپ کو نو برس کی بہت بہت شبھ کامنائیں۔ میں ہوں سندیپ چودھری، اور شروعات تو کر دی ہے رحمان نے، ذکر کیا ہے سیز فائر النگن کا، ساتھ ہی ساتھ آتنکواد بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بھارت کے دباؤ میں اب پاکستان نے آتنکی لکھوی کو جیل میں رکھنے کے لیے مجبور تو ہونا پڑا ہے۔ وہ پاکستان جو آتنکی حافظ سعید کو لاکھ دعووں کے باوجود کھلے عام گھومنے بھی دیتا ہے، ان سوالوں کے آج ہم جواب تلاشنے کی کوشش کریں گے، پاکستان سے بھی ہندوستان سے بھی۔ اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں دو خاص مہمان۔ میرے ساتھ ونود شرما، 1991 سے 1994 تک انہوں نے پاکستان میں رہ کر ہی رپورٹنگ کی ہے۔ یہ ریجنل پریزیڈنٹ بھی ہیں سافما کے اور ہندوستان ٹائمز کے پولیٹیکل ایڈیٹر بھی۔ میرے ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ آر کے ملہوترا صاحب ہیں۔ تو سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں رحمان۔ دراصل کتھنی اور کرنی میں فرق ہے۔ ضیاء الدین صاحب، آپ مجھے یہ سمجھائیے، بڑی گرم جوشی سے جب تاج پوشی ہو رہی تھی نریندر مودی کی، رحمان نے ذکر کیا، آپ کے صدر آئے یہاں پر، وہ شریک ہوئے باقاعدہ اس سماروہ میں بھی، لیکن اس کے بعد آپ سال 2014 پر نظر ڈالیں تو کل ملا کر 562 دفعہ سیز فائر کا النگھن ہوا ہے۔ 2003 کے بعد یہ سب سے بڑا النگھن دیکھا جا رہا ہے۔ تو جب تک کتھنی اور کرنی ایک سمنوے، ایک تال میل نہیں ہوگا، بات چیت کی گاڑی بڑھے گی کیسے آگے؟ بات چیت کی گاڑی جو ہے وہ تو خود ہندوستان نے رکوائی ہے بائی کینسلنگ دا میٹنگ بٹوین دا ٹو فارن سیکرٹریز، فارن منسٹرز، جو فارن سیکرٹریز جو شیڈیول تھی اس کو خود ہندوستان نے کینسل کیا۔ کیونکہ آپ الگاؤ وادیوں سے مل رہے ہیں۔ یہ تو خود آپ کی طرف سے پہل ہوئی، کیونکہ آپ الگاؤ وادیوں سے مل رہے تھے۔ جی، کیونکہ آپ الگاؤ وادیوں سے مل رہے تھے۔ نہیں، وہ تو خیر، وہ جس کو کہا جاتا ہے بہانے۔ میرا خیال ہے انہیں جواب دینے دیں، تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ سوال آپ نے پوچھا، اس کے بعد ذرا انتظار کر لیں، وہ جواب دے رہے ہیں۔ اگر آپ وہ بات چیت کینسل نہیں کرتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی آپ کے دل میں شک ہے، شبہ ہیں، وہ شاید دور ہو جاتے۔ وہ آپ نے اس میٹنگ کو ہی کینسل کر دیا۔ اور جہاں تک ایل او سی پہ اس کمیشنز کے تعلق ہے جو ابھی جو ہو رہے ہیں، اس میں تو میں ایک دن دیکھ رہا تھا ڈان اور ہندو دونوں کے فرنٹ پیجز۔ ڈان کی خبریں یہ تھیں کہ ہندوستان نے ایل او سی میں وائلیشنز کیے ہیں اور اتنے پاکستانی مارے گئے۔ ہندو کی ہیڈ لائن یہ تھی کہ پاکستان نے وائلیشن کیے ہیں اور انہیں انڈیا میں اتنے لوگ، وہاں ایل او سی میں اتنے لوگ مارے گئے ہیں۔ اب یا تو دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، پاکستان اور ہندوستان، یا ان میں سے ایک جھوٹ بول رہا ہے، ایک سچ بول رہا ہے۔ اچھا، تو میرا ایک سوال ہے آر کے ملہوترا صاحب سے، کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جو پاکستان بولنگ پالیسی ہے وہ بھارت کے لیے بیک فائر کر سکتی ہے؟ اس میں تھوڑی سی چیز ایڈ کر دوں۔ یہ آپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر صاحب نے کہا، اور اس سے پہلے آپ کے پرائم منسٹر صاحب جب ایل او سی پہ معاملات گڑبڑ تھے تو ان کی سٹیٹمنٹ آئی کہ پاکستان پہ اتنے گولے برساؤ کہ یہ چیخ اٹھیں۔ یہ آپ کے پرائم منسٹر صاحب فرما رہے ہیں۔ اس میں ہم باتیں کر رہے ہیں آپس میں بات چیت کرنے کی، مہربانی کریں ان دونوں کی پوزیشن جو ہے وہ ہم تک کلیئر کر دیں، کیا ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے یا ہمارے ہائیسٹ اتھارٹی کی طرف سے کبھی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آئی ہے؟ چلے میرا خیال ہے وہ جواب دے رہے ہیں۔ اسٹیٹڈ پالیسی ہے لیڈنگ انڈیا تھرو 1000 کٹس، لیڈنگ انڈیا تھرو 1000 کٹس، یہ آپ کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے۔ آپ مجھے یہ چیز بتائیے، منموہن سنگھ کا تعلق یا مجھے آپ پہلے بتانے دیں گے؟ سوال آپ سے اب اٹھاتا ہوں کہ ہندوتوا سے ان کا تعلق نہیں تھا، ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہے ہندو نیشنلزم کی اسٹرینتھ، اینٹی پاکستان ہے۔ پھر تو میں یہ کہوں گا کہ بی جے پی کی اور مودی صاحب کی پالیسی یہ ہے کہ اینٹی پاکستان ہوا جائے۔
میں چاہتا ہوں یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیے پاکستان میں آپ نیشنلزم نہیں چاہیں گے؟ پاکستان میں آپ اینٹی نیشنلزم چاہیں گے کیا؟ پاکستان میں بھی آپ چاہیں گے کہ ایک اینٹی پاکستان نیشنلزم ہو؟ تو ایک ہندوستان میں ایک پارٹی کہتی ہے کہ انڈین نیشنلزم ہونی چاہیے، اس میں آپ کو تکلیف ہے. بھائی وہ نیشنلزم کی بات کر رہے ہیں، نیشنلزم میں اینٹی پاکستانزم کی کوئی بات نہیں ہو رہی. سر نیشنلزم کی بات دیجیے کہ آپ کو پاکستان میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہندوستان کیسا ہے، ماحول کیا ہے. ادھر آپ لوگ خامخواہ ایک مائنورٹیز کی انگریزی، آپ ادھر خود آ کے دیکھیے مائنورٹیز کو. میں 4 دفعہ جا چکا ہوں، میں 4 دفعہ انڈیا جا چکا ہوں، وہاں پہ انڈین الیکشنز پہ ابھی میں نے رپورٹ کیا تھا. آئی نو ویری ویل. اگر آپ جانتے ہیں تو ادھر کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جس کو آپ بار بار بول رہے ہیں. آپ سنیے پہلے، دیکھیے ہمیں فائدہ کیا ہے ایک لائیو بارڈر رکھنے کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں لائیو بارڈر رکھنے کا. ہمیں تو نقصان ہے. یہ اچھی بھلی ایک اکنامک ڈیولپمنٹ کی پالیسی ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ آف دیٹ پلیس آف JNK کی ہو رہی ہے، لیکن وہ نہیں ہو پاتی بیکاز آف دیز کائنڈ آف تھنگس. آپ کہہ رہے ہیں 2014 میں ٹیررسٹ حملے کم ہوئے. لک ایٹ واٹ ہیپنز ان سامبا. پیپل فرام پاکستان کم اینڈ بلو اپ. سر یہی تو سوال پاکستان پوچھتا ہے، اور یہی سوال شاید مودی صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے. مودی صاحب کو کیا جواب دینا چاہیے؟ نہیں یہاں پر میرے خیال سے نواز شریف صاحب کو بھی. ضیاء صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا، کیا ابھی حال فی الحال میں، اور یہ کل ہم نے اپنے چینل پر دکھایا بھی، میں نے اپنے کارکرم میں دکھایا، جو یہ دوستی کی. ایک منٹ رک جائیے رحمان رک جائیے. آپ کو ان سے ڈر لگ رہا ہے؟ ان سے پوچھ لیں سوال جو آپ نے. مغالطہ بہت اچھا ہوتا ہے. ابھی پہلے آپ نے ماحول کی بات کی. ہمیں انڈیا کا ماحول اس طرح پتا ہے کہ پری الیکشن کیمپین میں مودی صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان دشمنی کے نام پہ ووٹ لیے اور ان کو آپ نے ان کی پارٹی کو جتا دیا. ہمیں پاکستان کا ماحول آپ کو اس طرح پتا ہوگا کہ ہماری جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے، آپ بتائیے کوئی ان کی کلپنگ نکالیے جس میں انہوں نے ہندوستان دشمنی کی بات کی ہو. کوئی کلپنگ دکھائیے پرائم منسٹر ایک بیان بتائیے مجھے. ایک منٹ اب رک جائیے. شاہد لطیف صاحب ایک بیان بتائیے مجھے. ایک بیان بتائیے. پاکستان دشمنی کے نام پہ. ایئر مارشل صاحب آپ بہت ذمہ دار پد پر رہے ہیں. ایئر مارشل صاحب آپ بہت ذمہ دار پد پر رہے ہیں. ایک بیان بتائیے. میں آپ کو کھلی چنوتی دے رہا ہوں. ایک بیان بتائیے کہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کو بنانے کے لیے ووٹ مانگے جائے. ایک بیان یہ مجھے بتائیے. مودی صاحب کی تقریریں سب نکال لیجیے. بیان بتائیے نا. مودی صاحب کی پری الیکشن تقریریں بتائیے تو. بیان بتائیے کہ انہوں نے پاکستان دوستی کے نام پہ ووٹ مانگے. نہیں بیان بتائیے. کوٹ ان کوٹ بیان بتائیے. پری الیکشن تقریریں کوٹ ان کوٹ بیان بتائیے. کوٹ ان کوٹ بیان بتائیے ورنہ میں بتاتا ہوں واپس لیجیے. میں بتاتا ہوں پری الیکشن کیمپین میں میں بتاتا ہوں. ابھی رکیے ایک منٹ. پری الیکشن تقریر میں ایک جگہ ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ جو واقعہ ممبئی والا ہوا، اگر آپ پرائم منسٹر ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ انہوں نے کہا جی میں تو گجرات کرتا، اور کہا پاکستان کو اس کی زبان میں جواب دیجیے. آپ مجھے بتائیے یہ کہاں؟ آپ مجھے چلا کر دکھائیے. یہ میں خلوص چنوتی دے رہا ہوں آپ کو. آپ مجھے یہ بیان دکھائیے. ہم دوبارہ سے ریکارڈنگ کر لیں گے. ہم دوبارہ سے شو کر لیں گے. آپ مجھے دکھائیے. میرا چیلنج ہے آپ کو. میرا چیلنج ہے یہ آپ کو. تاریخ بتائیے کہاں پر ہوا. میرا خیال ہے کہ شاید لطیف صاحب کو دکھانا چاہیے، اور آپ کو بھی. آپ کی جو تقاریر ہیں، میں الیکشن وہاں پر کور کرتا رہا ہوں. آپ مجھے ایک چیز بتائیے کہ الیکشن میں یہ باتیں نہیں ہوئی کہ جو مودی کا مخالف ہے اسے پاکستان بھجوا دینا چاہیے؟ کیا الیکشن آپ نے نریندر مودی اب آپ پھر پلٹنے لگتے ہیں. رحمان آپ کی دقت ہے یہ. رحمان آپ کی دقت ہے یہ. آپ نے نریندر مودی کا دیش کے پردھان منتری کا نام دے کر بات شروع کی اور پھر آپ فرنج ایلیمنٹس پر گھس گئے. یہ سارے بیانات جو ہیں، میں آپ کے فرنج ایلیمنٹس کے سارے بیان یہاں پر سناؤں کیا؟ سندیپ ایک منٹ. نہیں رحمان میرا کڑا اعتراض ہے. رحمان میرا کڑا اعتراض ہے. آپ ہمارے دیش کے پردھان منتری، آپ ہمارے دیش کے وزیر اعظم کے بتائیے کیا یہ مودی صاحب کے ساتھ؟ نہیں آپ نے شبدوں کا استعمال کیا اور پھر آپ پلٹ گئے. ایئر مارشل شاہد لطیف آپ کو اپنے شبد واپس لینے چاہیے. کنٹرول لائن پر آج سے چند مہینے پہلے سراسر حالات خراب ہوئے تب مودی صاحب نے یہ نہیں آپ فرنج ایلیمنٹس کی بات مت کیجیے. اگر آپ فرنج ایلیمنٹس کی بات کریں گے تو میں آپ کے فرنج ایلیمنٹس کی بات کروں گا، اور غیر ذمہ دارانہ بیان قطعی برداشت نہیں ہوں گے.
ये गैर जिम्मेदाराना बयान मत दीजिए। एयर मार्शल शाहिद लतीफ, अगर आपको आपको दिखाएंगे, आप वादा करें अगले प्रोग्राम में आएंगे, ये क्लिपिंग आपको दिखाऊंगा मैं। अगर आपके पैनल के पास और आपके पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है तो वो एक और बात है, मगर इस बहस को उलझाइए मत। विनोद कुछ कहना चाह रहे हैं, जो विनोद शर्मा साहब थे उसका जवाब दे दें मेरी बात विनोद। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा विनोद साहब और बाकी लोगों से कि बराए मेहरबानी मैं सवाल जब पूछ रहा हूं तो काइंडली बात ना कीजिए, मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। पूछे विनोद शर्मा साहब, मोदी के दौर में 1 साल हुआ लगभग, हालात यहां पर खराब हो गए। इससे पहले कांग्रेस का दौर था, मनमोहन सिंह का दौर था, तब हालात खराब नहीं हुए। अब क्या वजह है कि मोदी साहब के आते ही दोनों मुल्कों के दरमियान हालात इस कदर खराब हो गए, जबकि हमारे यहां मियां नवाज शरीफ की हुकूमत है और आपने खुद कहा कि वो वाकई चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान हालात ठीक हों। जो डिस्कोर्स था, इलेक्टोरल डिस्कोर्स था, वो अपने राइवल को पशेमान करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब का इलेक्टोरल डिस्कोर्स था। वो एंटी पाकिस्तान, आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं अगर आपका वो प्रिडिलेक्शन है, लेकिन हम ये सोचते थे कि वो ये दिखाना चाहते थे कि आतंकवाद से मजबूती से लड़ाई मनमोहन सिंह की सरकार ने नहीं लड़ी, और उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बहुत सी बातें कही। लेकिन आप इस बात को समझिए कि जब पेशावर हुआ, आपको पता है कि यहां कितना मातम था। मैंने बेनजीर भुट्टो का जब कत्ल हुआ था, उस वक्त जो यहां पर जो एक माहौल बना हुआ था मुर्दानगी का, वही माहौल मैंने पेशावर के बाद अपने न्यूज रूम्स में अपने मुल्क में देखा। और मुझे बहुत वो वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन्स कि जहां पर मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर को, जिनसे मेरे इख्तलाफ हैं आइडियोलॉजिकल, उनको प्रेज किया कि उन्होंने अच्छा किया कि मियां साहब से बात की है। लेकिन सचमुच उसके बाद जब लखवी साहब की रिहाई हो गई, लखवी साहब नहीं कहता उनको, लखवी कहता हूं मैं, जब लखवी की रिहाई हो गई तो देखिए एंटी टेरर कोर्ट उनको रिलीज कर देता है और वहां पर कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं होता है। मेरा एक सवाल भी ले लें, उसके बाद मल्होत्रा साहब उसे रिस्पॉन्ड भी कर दे और अपना जवाब भी दे दे। वो सवाल ये कि जो शाहिद लतीफ साहब ने जिस वाकये का जिक्र किया, ये दोनों फौजी फ्लैग मीटिंग के लिए गए, वर्दी में थे, आप एक खुद फौजी हैं, वर्दी में जब कोई जाता है, व्हाइट फ्लैग उठाए हुए बॉर्डर के पास जाता है, उस पर बॉर्डर की दूसरी तरफ से फायरिंग की गई, क्या ये इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी नहीं है? जब दोनों मुल्कों के दरमियान एक तरफ से हुकूमत और फौज का रवैया ये होगा, तो फिर किस तरह से जिस प्रोसेस की आप बात कर रहे हैं वो किस तरह से आगे जा सकता है? और सिर्फ व्हाइट फ्लैग नहीं, ये मीटिंग प्लान थी। रहमान साहब, मैं अगर आपको जवाब देने की इजाजत दें मुझे, देखिए जब भी आप गलती निकालते हैं कि इसने शुरू किया या उसने शुरू किया, यूसी देखिए उसमें सबसे बड़ी चीज है इरादा और फायदा किसको है किसी चीज को शुरू करने में। अगर आप आतंक या टेरर को ले लें तो टेररिस्ट को घुसाना और गुड और बैड टेररिस्ट में जहां फर्क डालेंगे और एलओसी के थ्रू ही जाएंगे वो, तो फायरिंग का हिंदुस्तान को क्या फायदा, हमें क्या फायदा है एक लाइव सिचुएशन क्रिएट करने का उस जगह। हम और मिशन 44 था। अब या तो मेरी बात सुन लीजिए, या तो मेरी बात सुन लीजिए, पहले जिक्र देखिए अभी हम सीज फायर वायलेशन की बात कर रहे हैं। आप कहते हैं कि सफेद झंडा लेकर आते हैं पाकिस्तानी फौजी यूनिफॉर्म में, उन पर गोलियां चलाई जाती हैं। अगर मैं 2013 की बात करने लगूं, आपने सर कलम कर दिया था, धड़ से अलग कर दिया था सर। मैं हेमराज का जिक्र कर रहा हूं, अब मैं उन बातों को उठाने लगूं। मैं कल का वाकया आपको बताऊं, सांबा सेक्टर में 6 अगर घुसपैठी आ रहे हैं जिनकी तस्वीरें कैमरे में कैद हैं, जिनमें से 3 लश्कर के आतंकी थे। ये बातें करने से क्या निकलेगा? अगर फेहरिस्त गिनवानी है तो वो मैं भी गिनवा सकता हूं। नहीं होती। आप मुझे ये चीज बताइए। देखिए इस तरह के वाकयात हम भी बहुत सारे गिनवा सकते हैं। मुझे आप बताइए कि भारतीय फौज की फायरिंग से एक 13 साल की बच्ची जो है वो बॉर्डर पर 20,000 लोग अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर हो थी। उसने 20,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। की बच्ची है, स्कूल गोइंग लड़की है। अगर मैं आरएसपुरा की बात करूं, मारलिंगा की बात करूं, मैं सांबा की बात करूं, 20,000 लोग अपने गांव छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। रहमान मेरी बात सुन लें तो शायद ये जो आप बताइए कि ये आप किस बेस पे बात कर रहे हैं? मैं आपको बाकायदा किस बेस पे बात कर रहे हैं?
یہ تو سارے کے سارے اگر آپ اس طرح الزامات لگائے جائیں گے، میں آپ کو انٹرنیٹ پہ چلے جائیں گے، جو غیر جانبدار ایجنسیز ہیں ان کی انویسٹیگیشن پڑھ لیں کہ کتنے لاکھ کشمیری مار دیا آپ نے، 7-8 لاکھ کی فوج وہاں رکھی ہوئی ہے، اور جب وہ ریئیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو پاکستان کے دہشت گرد نظر آنے لگتے ہیں۔ بھائی یہ غیر جانبدارانہ انکوائری کی بات میں کر رہا ہوں، یہ آپ کی بات میں نہیں مانتا، آپ میری بھی بات نہ مانیے، میں تو بڑی فیئر بات کر رہا ہوں۔ کی آپ بات کرتے ہیں، آتنکواد کی جڑیں غیر جانبدارانہ یونو کے مبصرین کو ضمانت مل جاتی ہے، پشاور ہتیا کانڈ کے بعد کیسی جڑیں ہیں، لکھوی کو ضمانت مل جاتی ہے، جس میں پاکستان خود ان سے زہر بہتا رہتا ہے۔ بریک لیتے ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان یہ بڑے عام معاملات ہیں، اس ڈیبیٹ کو ہمیں آگے لے کر جانا ہے۔ پچھلا اگر 1971 اور مشرف دور کی باتیں ہوتی رہیں گی تو ایسے ڈیبیٹ آگے نہیں جا سکتی، ملک مسئلوں کو حل نہیں کیا جا سکتا، آگے جانا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ 2014 میں کیا ہو رہا ہے۔ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور اس نقطے پر بات کریں گے۔ بالکل، 2014 سے بھی تھوڑا آگے بڑھ گئے ہیں ہم، 2015 ہو گیا ہے، اور دیش آگے بڑھ پائیں گے، دونوں ملک آگے بڑھ پائیں گے کیا، یہ چرچا جاری ہے بریک کے بعد بھی۔ بھارت پاکستان رشتوں پر نیوز 24 اور پاکستان کے جانے مانے چینل آج ٹی وی کی یہ ساجھا پیشکش نئی دلی اور اسلام آباد میں دونوں جگہ پر خاص مہمان موجود ہیں، میرے سہیوگی، میرے دوست، میرے کو جرنلسٹ رحمان میرے ساتھ ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس ایئر مارشل شاہد لطیف اور ورشٹ پترکار ضیاء الدین صاحب ہیں، جبکہ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ونود شرما اور جنرل آر کے ملہوترا ہیں۔ ضیاء صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دیکھیے، آپ کی دقت کشمیر کو لے کر ہے، کی ورڈ آ جاتا ہے جب بھی بھارت پاکستان رشتوں کی بات ہو، ہماری دقت آتنکواد کو لے کر ہے۔ اگر میں آتنکواد کو لے کر کیا کوششیں کی گئی، وہی سوال پھر آپ سے پوچھوں کہ لکھوی کو ضمانت دے دی جاتی ہے پشاور حملے کے بعد، اس نرشنس گھٹنا کے بعد جہاں 142 بچوں کو، معصوموں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، لکھوی کو ضمانت مل جاتی ہے، حافظ سعید آج بھی کھلے عام گھوم رہا ہے، تو ایسے میں آتنکواد پر نکیل کسنے کو لے کر پاکستان کتنا گمبھیر ہے، کیا اس پر سوال نہیں کھڑے ہوں گے؟ جہاں تک ہماری آتنکوادیوں کا تعلق ہے، ہم جو جس انداز میں لکھوی صاحب کا بار بار ذکر کرتے ہیں، لکھوی صاحب کا کسی ایک کورٹ سے نکلنا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ حکومت نے کہا کہ بھئی آپ آج ان کو ریلیز کر دیں، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی ان کو اندر رکھیں۔ تو شاہد لطیف صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، میں اس سلسلے میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی تو ریفرنس بنانا ہے نا کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ یہ بالکل مادر پدر آزاد والی بات نہیں ہو سکتی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہماری بات مان لیجئے، اسی طرح جو ہم کہہ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ ہماری بات مان لیجئے۔ دیکھیں، کئی مرتبہ ہم نے آپ کو یہ پیشکش کی کہ یہ جو غیر جانبدارانہ ایک معاملہ ہے، اس کو ایکسپلور کیجئے، اور جہاں کہیں آپ کو شکایت ہے غیر جانبدار مبصرین سے انکوائری کرا لیجئے۔ وہ معاملہ آپ کو کبھی قبول نہیں ہوا۔ پھر جو آپ نے ابھی بات کی، دیکھیں اس مرتبہ ایل او سی پہ جو 2 اہلکار فلیگ میٹنگ کے لیے بلائے گئے، ان پہ گولیاں چلا دی گئیں۔ اب مجھے بتائیے یہ کون سا طریقہ ہے کہ لوگوں کو آپ میٹنگ کے لیے بلائیں، ان پہ گولیاں چلا دیں؟ 2 میچور نیشن جب آپ ایک امیچور طریقے سے بات کریں کہ تیسرے آدمی کو لائیں صلح کرنے کے لیے، ہم آپس میں تو بات نہیں کر سکتے، ایک کوئی انڈیپینڈنٹ چیز کو بٹھائیں، تو آپ کیسے بات کریں گے جب آپ شروع سے ہی یور ویو از that the two of us can't sort out anything؟ باہر سے کسی کو لائیں، باہر سے، اور انٹرنل کشمیر میں جہاں 73% آدمی ووٹ دیتے ہیں، یہی طریقہ ہے مذاکرات کا، یہی طریقہ ہے۔ فوج نے ادھر کیا کر رکھا؟ انٹرسٹڈ پارٹیز ہوتی ہیں، اگر وہ آپس میں طے نہیں کر پاتی تو ایک تیسرے فریق کو بلایا جاتا ہے۔ وہی بول رہا ہوں، بین الاقوامی قرارداد ہے کشمیر کے اوپر، آپ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم باہمی ہے، یہ باہم نہیں ہے، ونود شرما رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دہائیوں سے لگے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پاتا۔ آپ کی فنڈامنٹل پوزیشن ابھی تک کانسٹنٹ نہیں رہی ہے، برا مت مانیے گا کہ 72 کا جو پیکٹ تھا بھٹو صاحب نے سائن کیا تھا اندرا گاندھی کے ساتھ، وہ آپ کی پارلیمنٹ نے ریٹیفائی کیا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں جاتے جاتے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بحث پرائے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ماضی سے نکلنا ہوگا اور حال میں آنا ہوگا۔ شکریہ رحمان، اور یہاں پر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، ہم نے یہ خاص پیشکش
اس لیے کی تھی کہ کوئی راستہ آگے نکلے. اور یہ کشمیریت کے نام پر یا کشمیری کہنا, اس پار کے جو لوگ ہیں, یہاں کے جو لوگ ہیں, وہ سب ہندوستانی ہیں, بھارت واسی ہیں. 20,000 لوگ ابھی انترراشٹریہ سیما کو ان کو چھوڑ کر, اپنے گھروں کو چھوڑ کر جانے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے جسے کہیں نہ کہیں پاکستان کو قبول نہ ہوگا.